ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے سامنے کوفہ کے اندر، اس محل کے اندر جس میں ابن زیاد رہتا تھا، اس محل کے اندر جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور ابن زیاد جو ہے اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور وہ جو ہے اپنی چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہونٹ ہیں ان کو چھیڑ رہا تھا۔ اس مقام پر ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے اس کو للکارا اور اس کو کہا کہ بدبخت، تو اس شخصیت کے منہ پہ گستاخی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ جو ہے وہ چھڑی کو لگا رہا ہے کہ جن ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے اس کی ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل آئے۔ تو ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے، تقریباً 72 کے قریب جو ہے ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں سے 33 کے قریب جو ہے وہ اہل بیت عظام تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ شامل تھے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جو ہے وہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، شام، وہاں بھیجا گیا، اور بظاہر یزید نے شروع کے اندر خوشی کا اظہار کیا اور بہت زیادہ جو ہے مسرت کا اظہار کیا، لیکن جب اس نے رد عمل دیکھا کہ پورے عالم اسلام کے اندر کیا رد عمل ہے، اور لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ انتہائی درجے بڑھ چکا، اور لوگ جو ہے اس کو لعنت کرنے لگ گئے، ملامت کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ اس کے گھر کی عورتیں، اس کی بیوی ہند جو ہے وہ تک جو ہے وہ اس نے یزید کو جو ہے وہ جب کہا کہ یہ تم نے یہ کیا کام کیا، اور جب اس نے یزید کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو یزید نے سارا الزام جو ہے وہ ابن زیاد کے کھاتے میں ڈال دیا، کہا کہ لعنت ہو اس کے اوپر، ابن مرجانہ کے بیٹے کے اوپر، کہ اس نے یہ کام کیا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں یہ کام نہیں کرتا، اور حسین تو میرے بھائی تھے اور میں ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیتا، انہوں نے تو کہا بھی تھا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی اور رونا بھی شروع کر دیا۔ لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ، اور ان کے خاندان کی اور ان کے ساتھیوں کی، کہ اس کے صرف یہ کہہ کے کہ جی اس پر اللہ لعنت فرمائے اور اس نے یہ کام کیا اور اس طرح سے، اور اس کے بعد یزید نے کسی قسم کا کوئی، جو قاتلان حسین تھے ان میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا کسی کے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کہ جو لوگ شریک تھے، ابن سعد، ابن زیاد، شمر بن جوشن، سنان بن نخی، خولہ بن یزید، یہ جو سارے لوگ تھے، یہ جو جن لوگوں نے حضرت حسین کو، اور وہ جو لشکر تھا اس لشکر کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا کیسا نظام ہے کہ یزید نے یہ پورا پلان کیا تھا اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو میں شہید کر کے اپنی حکومت کو مستحکم کر لوں گا، اور جو اس کی حکومت کو جو خطرہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ خطرہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں 2 سال اور 8 مہینے نہیں گزرے کہ یزید جو ہے وہ خود جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، انتقال کر گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ٹھیک 5 سال بعد مختار ثقفی جو ہے وہ اس نے کوفہ اور بصرہ اور پورے عراق پر جو ہے اس کا قبضہ ہو گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور جو لوگ تو حضرت حسین کے قتل میں شریک نہیں تھے ان کو اس نے معاف کر دیا، لیکن جو لشکر تھا ابن زیاد کا، ابن سعد کا اور حر بن یزید کے ساتھ جو لشکر آیا تھا، جو ان سب کو آتا ہے کہ ایک دن جو ہے 250 لوگوں کو پکڑ کر جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ حضرت حسین کے جو قاتلین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، ابن جوزی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ نابینا تھا، تو وہ اندھا ہو گیا تھا، اس سے کسی نے پوچھا
کہ بھئی تم جو ہے وہ اندھے کیسے ہو گئے، تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تم اندھے کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت حسین کے قتل کے اندر شریک تھا، اور جب سے میں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور اس پورے لشکر میں شامل تھا، تو کہا کہ ایک دن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے اپنے بازو کے آستین چڑھائے ہوئے ہیں اپنے کپڑوں کے، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور سامنے ایک فرش ہے، اس میں قاتلان حسین کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے لوگوں کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قتل کیا ہوا ہے، اور آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر غصے کا اظہار کیا، ڈانٹے، آپ نے مجھے ڈانٹا کہ تم بھی جو ہے ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے میرے نواسے کو جو ہے وہ قتل کیا، اور لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلائی لی اور حضرت حسین کا خون سے جو ہے وہ میرے آنکھوں میں پھیر دی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خواب یہ دیکھ رہا تھا، لیکن میں اٹھا ہوں اور میری آنکھوں میں جلن تھی، اور میری آنکھیں دونوں جو ہے وہ ضائع ہو چکی تھی، میں نابینا ہو چکا تھا، اور اسی حال میں اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ ناظرین، ایک شخص ابن جوزی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک جگہ دعوت ہو رہی تھی، تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کربلا کا ذکر ہوا، اور لوگ تذکرہ کرنے لگے، کہا کہ جتنے لوگ حضرت حسین کی شہادت میں قتل میں شریک تھے ان سب کو دنیا کے اندر سزا ملی۔ تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اور اس بندے نے کہا کہ نہیں، میں بھی شریک تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یہ تم سب باتیں بنا رہے ہو، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو ناظرین، آتا ہے کہ وہ شخص اپنے گھر گیا اور گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد اس کے گھر کے اندر دیا جل رہا تھا، تو اس نے اس دیے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو اٹھایا، تو وہ دیا اس کے کپڑوں پہ گرا، اور اس کے کپڑوں کو آگ لگی، اور وہ جل کر خاک ہو گیا، کوئلہ بن گیا، اور جو ہے وہ اسی رات وہ جل کے مر گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی لاش کو دیکھا کہ وہ بالکل جلی ہوئی تھی، کوئلہ اور سیاہ ہوئی ہوئی تھی۔ تو یہ قاتلان حسین ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شمر بن جوشن کے ساتھ کیا ہوا، اس کو جو ہے وہ پکڑ کر قتل کیا گیا، اور اس کی لاش کو جو ہے وہ کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ اور اسی طرح ابن سعد کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے سر کو اسی طرح سے لے کر آیا گیا مختار کے سامنے، تو مختار نے، ان کا بیٹا موجود تھا، اس کے سامنے کہا کہ پتہ ہے کہ تمہیں یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے والد کا ہے، اور ان کے لڑکا تھا، حفص نام تھا۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے میرے لیے اب زندہ رہنے کے لیے کیا ہے، میری تو زندگی میں مزہ نہیں رہا والد کے انتقال کے بعد۔ تو مختار نے جو ہے وہ حفص کو بھی قتل کروا دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس کے ابن سعد کے بیٹے کو کیوں قتل کروایا؟ کہا کہ ابن سعد کو قتل کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے میں، اور حفص کو قتل کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت علی، جو علی اکبر، ان کے قتل کرنے کے وجہ سے جو ہے سبب میں نے اس کو قتل کیا۔ دیکھیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ قتل کے اندر جو شریک تھے۔ ایک شخص تھا، اس کا چہرہ جو ہے وہ انتہائی درجے سیاہ، ایسا لگتا تھا جیسے جلا دیا گیا ہو، تو اور وہ بہت خوبصورت شخص ہوا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم تو بڑے تمہارے چہرے پہ تو بڑی سرخی تھی، بڑا روبدار تمہارا چہرہ تھا، بڑی رنگت تھی تمہارے چہرے پہ، تمہارا چہرہ ایک دم سیاہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک رہا، اس وقت سے میں روزانہ خواب دیکھتا ہوں، اور خواب میں دو لوگ آتے ہیں مجھے، اور لے جا کر ایک بھٹی ہے آگ کی، جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے، اور اس بھٹی میں لے جا کر جو ہے وہ مجھے جلایا جاتا ہے، اور مجھے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے۔ تو روزانہ اس عذاب سے میں گزرتا ہوں، اور اس وجہ سے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرا چہرہ، میرا جسم جو ہے وہ سیاہ کالا ہو گیا ہے۔ اور ناظرین، اسی اس میں جو ہے وہ مر گیا۔ یہ قاتلان حسین تھے، یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انجام، ان کے سب کے ساتھ آپ دیکھیں کیا انجام ہوا۔ اور آپ یہ جو ابن زیاد اور یہ جو کوفہ کا جو قصر تھا جس کے اندر یہ ساری سازشیں ہوتی تھیں، تو ایک دن جو ہے عبد المالک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اس محل کے اندر موجود تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ مختار کا جو ہے وہ سر جو ہے ان کے سامنے لایا گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ عبد الملک سے کہ یہ وہی محل ہے کہ جہاں پر میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا تھا کہ ابن زیاد کے سامنے رکھا تھا، اور پھر ایک وقت آیا
کہ میں نے اسی محل کے اندر دیکھا کہ ابن زیاد کا سر جو ہے وہ کس کے سامنے، وہ مختار کے سامنے پڑا تھا، اور پھر میں نے اسی جگہ پہ دیکھا کہ مختار کا سر جو ہے مصعب بن زبیر کے سامنے لایا گیا۔ وہ مصعب بن عمیر تو صحابی ہیں، یہ دوسرے ہیں، مصعب بن زبیر کے سامنے لایا گیا، اور پھر اسی دربار کے اندر میں نے دیکھا کہ مصعب بن زبیر کا آج جو یہ سر ہے یہ تمہارے سامنے جو ہے رکھا ہوا ہے۔ تو عطا عبد الملک نے جو ہے اس محل کو توڑوا دیا اور کہا کہ یہ محل منحوس ہے، اور وہاں سے وہ اس محل سے نکل کے دوسری جگہ چلا گیا۔ تو ناظرین یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ سزا دی۔ اب آپ دیکھیں کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود، سن 60 ہجری سے آج آپ لگا لیں کہ کتنے سال، کتنے 100 سال ہو گئے، اور یزید تھا اور حضرت حسین ہیں۔ آج بھی حضرت حسین اور ان کے اہل بیت آج بھی ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا چرچا ہوتا ہے۔ آج جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک استعارے کی صورت اختیار کر چکا ہے، جہاں کہیں بھی مظلوم اور جہاں کہیں بھی مظلوموں کے حمایتی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر حسینیت کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ ظالم اور ظالم قوتوں کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو ان کو یزیدیت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ عظیم قربانی تھی۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کیوں دی؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تھی وہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے دی تھی۔ ان کی سنت مٹ رہی تھی، بدعات جاری ہو رہی تھیں، اور سب سے بڑی بدعت کیا تھی کہ اسلام کے اندر اس بات کا حقیقی کہیں بھی تصور نہیں تھا کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ اس کو بادشاہ بنایا جائے، اس کو حاکم بنایا جائے۔ تو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت قائم کی تھی، اس سنت کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا تھا، اور خلافت جو ہے وہ ملوکیت کی طرف ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور جو ہے یہ نئی چیز کی ابتدا ہو رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس چیز کو روکنے کے لیے دیکھیں، اور حضرت حسین کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت کے اندر حضرت حسین کے علاوہ کون سی ایسی شخصیت تھی اہل اسلام کے اندر؟ حضرت حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایسے ہی تو ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار نہیں کہا کہ یہ تو کوئی ایسا کام تو کیا ہے انہوں نے۔ تو لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جو قربانی دی ہے وہ اس چیز کے لیے دی ہے کہ کہیں اسلام کے اندر جو یہ بدعات پیدا کی جا رہی ہیں وہ بدعات ختم ہو جائے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو قربانی دی وہ اس وجہ سے دی کہ اسلام جو ہے اس کے اندر یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ بھئی جو ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو اور طاقتور لوگوں کو جو ہے اقتدار دیا جائے اور کمزوروں کو جو ہے دبا کے رکھا جائے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر کھڑے ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جرت کا، بہادری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، آپ کے گھر والوں نے ثابت قدمی کا۔ آتا ہے کہ 9 محرم کی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو، حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، جو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 2 صاحبزادے بھی شہید ہوئے تھے، ان کو اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ رات کا اندھیرا ہے، تم لوگ جہاں تمہیں راستہ ملتا ہے تم لوگ خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ، اور ان کو، یزید کو، ابن زیاد کو، ابن سعد کو، ان لوگوں کو میں چاہیے ہوں، تو لہذا میں اپنا آپ ان کو پیش کر دوں گا اور تم سب جو ہے یہاں سے چلے جاؤ، ان کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت حسین کے گھر والے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو کہا کہ تمہارے تو والد جو ہے پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں تو تم لوگ بھی نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اگر آج ہمارے والد نے قربانی دی ہے جان کی، اور اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور یہ ہماری تربیت کے خلاف ہے، ہمارے منصب کے خلاف ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر جو ہے رات کے اندھیرے میں نکل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ سارے لوگوں نے، کوئی بھی شخص ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو حضرت حسین کو چھوڑ کر گیا ہو، حالانکہ سامنے سب کو موت نظر آ رہی ہے۔ کہاں ابن سعد کا 4000 کا لشکر اور حر بن یزید جو لشکر لایا تھا 1000 5000 کا لشکر موجود تھا، تو اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ 72 کے قریب جو ہے وہ مرد تھے اور باقی تو عورتیں اور بچے تھے۔ تو
تو یہ چھوٹا سا قافلہ یہ کس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے یہ عالم اسلام کو، رہتی دنیا تک کو یہ پیغام دیا کہ جب ایک انسان حق کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان اس بات کا جو ہے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے اور میں نے ظالم کے ظلم کو قبول نہیں کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، تو سارے حضرات نے کہا نہیں، ہم ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑ کر جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے۔ آتا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے صاحبزادے تھے عبداللہ، جب ان کو جو ہے تیر مار کر جو ہے وہ شہید کیا گیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ان کے گود میں بیٹھا تھا، اور حضرت حسین نے اس کے خون کو اپنی ہتھیلی میں لے کر جو ہے زمین پر جب ڈالا، اور ہاتھ اٹھا کر ان کو کہا کہ بد دعا دی کہ یہ قوم کیسے کہ انہوں نے جو ہے حضور کے خاندان کے بچے تکوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ذبح کر ڈالا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی ہے۔ ناظرین، یہ آج کے پیرائے کے اندر اگر دیکھا جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو کیا سبق ملا؟ مسلمانوں کو سبق یہ ملا کہ بھئی آپ صبر کا مظاہرہ کریں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، جرت کا مظاہرہ کریں، بہادری کا مظاہرہ کریں، آپ ظالم کے آگے جو ہے وہ ڈٹ جائیں، اس کا مقابلہ کریں اور اس سے خوف زدہ نہ ہوں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ مثال چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج جو ہے اگر مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین نے حالت جنگ کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے جب 10 محرم کے دن کہا کہ مجھے جو ہے وہ اتنا موقع دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں، تو انہوں نے جب موقع نہیں دیا تو آپ نے جو خوف کی صورت کے اندر، حالت جنگ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے وہ نماز پڑھی، نماز کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو آیا یہ پیغام تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے دین کو پکڑ کے رکھا۔ تو آج اگر ہم جو ہے وہ حضرت حسین کے اسوے پہ چلتے ہیں تو کیا ہم جو ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اور کیا ہم نے جو ہے وہ جرت کا مظاہرہ ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ حضرت حسین نے اپنے گھر والوں کو کیا پیغام دیا تھا، کیا نصیحت کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد جو ہے تم لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے اپنے گریبانوں کو چاکنا، تم جو ہے وہ رونا پیٹنا۔ حضرت حسین کی وصیت تو یہ تھی۔ تو آج کیا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ظالم کے آگے کھڑے ہوئے، تو کیا آج ہم ظالم کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یا ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا ہم مظلوم کی حمایتی بنتے ہیں، یا مظلوم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے کے اس کے اوپر اور ظلم کرتے ہیں؟ تو یہ ہمیں یہ دیکھیں، یہ کسوٹی ہے کہ اگر آج ہم اپنے آپ کو رکھیں کہ ہم کس طرف ہیں، کیا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ اور آج ہر طرف بات کی جاتی ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے واقعہ کربلا کی مثالیں دیتا ہے۔ ہر شخص، آپ دیکھیں ابھی کل کی بات ہے کہ ایک پارٹی کے صاحب ہیں، وہ جلوس نکال رہے تھے، تو بات پہ واقعہ کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں، واقعہ کربلا حق اور باطل کا مارکا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ ذاتی ایجنڈا، اپنے ذاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے واقعہ کربلا کی مثالیں دینا، حضرت حسین جیسی شخصیت کی مثال دینا اور ان جیسی قربانی کی مثالیں پیش کرنا، اور اپنے آپ کو یعنی دیکھا جائے کہ خود تو کھڑے ہیں جو ہے ظالم کے ساتھ، یزیدی قوتوں کے ساتھ، اور اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہم بھی قافلہ حسینی میں سے ہیں، لیکن حرکتیں جو ہیں اور عملی طور پر جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ تو یہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہر آدمی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے کہ جی ہم جو ہے وہ حسینی قافلہ ہیں، سامنے والا جو ہے وہ یزیدی ہے اور یزیدی قوتیں ہیں۔ تو یہ حضرت حسین کے قافلے کے اندر شامل ہونے کے لیے، یا اس کا عشر عشیر بالکل ادنا سے بھی 1.1% بھی اس تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ عظیم قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت اور جرت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہ تھوڑی کہ تقریروں کی حد تک اور باتوں کی حد تک جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی مثالیں دی جائے، اور جو ہے ہر سال محرم کے اندر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جی حسینیت جو ہے وہ حق کا نام ہے، یزید جو ہے وہ باطل کا نام ہے، بس ایک بیان دے دیا اور خود جو ہے وہ سارے کے سارا ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر آپ دیکھیں، خاص طور پہ آپ جو ہے مملکت خداداد پاکستان کے اندر دیکھیں کہ یہاں کیا حال ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بیچارے غریبوں کی اور جو مسکین لوگ ہیں، جو معاشرے کے جو ہے محروم طبقہ ہے اور فقراء مساکین، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، میجورٹی کو جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے،
اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، بادشاہوں جیسی زندگی گزارنا، اور جو ہے وہ اس طریقے سے بلٹ پروف گاڑیوں میں، اور جو ہے بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں، اور ہزاروں سیکیورٹی گارڈ ساتھ لے کر چلنا، اور پولیس کو اور ہیلی کاپٹر کو اور فوج کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا، اور پھر باتیں کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت کی، اور اپنے آپ کو کہنا کہ جی میں اس قافلے کا جو ہے وہ ایک ادنا سا سپاہی ہوں۔ تو یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ یہ سب لفاظی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو واقعہ کربلا ہے، دیکھیں اسلام کی تاریخ جو ہے وہ پوری ہسٹری جو ہے وہ واقعات سے بھری ہوئی ہے، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہر شخص کو دنیا کے اندر موت آنی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کمال یہ ہے، دیکھیں مرنا تو ہر ایک نے ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر پہ ان کو موت آ رہی ہے تو وہ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ جی آپ کیا موت کے خوف سے جو ہے وہ رو رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں کتنی جنگوں کے اندر شریک ہوا، اور میں نے ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر زخم نہ ہو، اور کہا کہ میں نے کتنی یعنی میری خواہش تھی کہ مجھے جو ہے وہ شہادت ملے، لیکن مجھے یہ رتبہ اور مقام نہیں ملا، اور میں آج عورتوں کی طرح بستر پہ لیٹا ہوا جو ہے میری موت آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ ان لوگوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے راستے میں انتقال کرنا، مارے جانا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے، اور سارے انبیاء کرام اس دنیا سے چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب حضرت حسین نے بھی جانا ہی تھا۔ حضرت حسین کا بھی ایک وقت تو مقرر ہوگا، ان کی زندگی 55 سال ہی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوگی کہ بھئی ان کی عمر جو ہے وہ 55 سال ہے، لیکن جان تو سب نے دینی ہے، سب کی جان جانی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جان آدمی ایسے دے کہ قیامت تک جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرے۔ اور جہاں بھی حضرت حسین کا صرف نام لیا جاتا ہے تو وہاں پر کیا سامنے آتا ہے؟ جرت، بہادری، استقامت، صبر، قربانی، اور مظلوموں کے حمایتی، حق کے لیے کھڑے ہونے والے، اور ظالم کا مقابلہ کرنے والے، اور ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ شہادت جو ہے وہ ایک اعزاز ہے، شہادت جو ہے مسلمانوں کے نزدیک جو ہے وہ ایک یعنی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، زندہ، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ شہید کو یہ اعزاز دیتے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات ابدی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو شہادت عطا فرمائی، اور شہادت ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو یہ اعزاز عطا فرمائے۔